الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں سارے؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے ٹھیک ہے جی. سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. چلیں جی. آج جو ہے ہم نے پریویس لیکچر میں ایپیڈیمیولوجی پہ ڈسکس کیا تھا کنسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کچھ ڈفرینٹ آبجیکٹیوز میٹ آؤٹ کیے تھے جس میں ہم نے دیکھا ہیلتھ, ڈیزیز اور ویلبینگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ڈسکرائب کیا تھا کنسیپٹ آف کازیشن. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے ہم کچھ فیکٹرز ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ٹائپس آف کیجول ریلیشن شپ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے تھے. 4 ٹائپس کے ریلیشن شپ تھے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے. کچھ ڈسکس کریں گے فیکٹرز جو کہ افیکٹ کریں گے پوزیشن کو, یعنی کہ جو بھی ریلیشن شپس ہیں تو کون کون سے فیکٹرز ہیں اور وہ کس طرح سے افیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایکسپلین کریں گے گائیڈ لائنس فار کازیشن. ٹھیک ہے جی. کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں جب بھی آپ جو ہے کوئی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسکرائب کریں گے دا ہیلتھ انڈیکیٹرس. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. جی میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ہیلتھ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. کیریئر پرسن جو کہ ایکسپوز ہوا ہوتا ہے لیکن ڈیزیز کو جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں کوئی سائن سمٹمز نہیں ہوتے تو ہم نے اس کو ہم کیریئر کہتے ہیں. پھر ہم نے تھیریز آف ڈیزیز کازیشن ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ڈفرینٹ تھیریز ڈسکس کی تھی جس میں اولڈ تھیریز, جرم تھیوری. ٹھیک ہے جی. ڈفرینٹ قسم کے ہم نے ڈیزیزز ڈسکس کیے تھے اس میں, اور کس طرح سے کازیشن آتا ہے اور کس طرح سے ڈیزیز کوز ہوتی ہے وہ ساری ہم نے ان تھیریز میں ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز جو ہے وہ جب بھی آپ ایپیڈیمیولوجی کی بات کریں گے تو اس میں یہ ڈسکس ہوگی. اس میں پری پیتھوجینیسس فیز اور پیتھوجینک فیز وغیرہ جو ہیں ہم نے ڈسکس کیے تھے. آئس پر فنومینا یاد ہے سب کو, ہم نے ڈسکس کیا تھا. انویزیبل اور ویزیبل کیسز جو ہے اس میں آ جاتا ہے سارا. 4 ٹائپس کے ریلیشن شپ ہم نے ڈسکس کیے تھے. نیسیسری اینڈ سفیشینٹ, necessary but not sufficient, sufficient but not necessary, and neither sufficient nor necessary. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. چلیں جی. اب ہم کچھ فیکٹرز ڈسکس کریں گے جو کہ پوزیشن میں افیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. فیکٹر ان پوزیشن. تو 4 ٹائپس آف فیکٹرز پلے اے پارٹ دا کازیشن آف دا ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. 4 ٹائپ کے فیکٹرز ہیں جو کہ پازیٹیو بنتے ہیں اور جو ہے وہ ڈیزیز کو کاز کریں گے. آل میں بی نیسیسری بٹ ول ریئرلی بی سفیشینٹ ٹو کاز اے ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. سارے ہی نیسیسری ہیں اور سفیشینٹ بھی کم ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزیز کو کاز کریں. اس لیے ملٹیپل فیکٹر جو ہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ ڈیزیز کاز کریں. پریڈسپوزنگ فیکٹر ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کی ہم کچھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پریڈسپوزنگ فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں. Predisposing factor is a condition or situation that may make a person more at risk or susceptible. ٹھیک ہے جی. to disease include heredity, age, gender, environment and lifestyle. ٹھیک ہے جی. ایسے فیکٹر جو کہ پرسن کو جو رسک پہ رکھتے ہیں یا ایسی سچویشن یا کنڈیشن ہو سکتی ہے جو کہ اس کے لیے رسک کاز کرے گا اور اس پرسن کو جو ہے وہ سسیپٹیبل بنا دیتے ہیں کہ اس میں ڈیزیز ہو. اس میں ان کو ہم پریڈسپوز کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ لوگوں کی ہیریڈیٹی ہے. کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ فیملی ٹو فیملی رن کر رہا ہے. کینسر جو ہے وہ فیملی ٹو فیملی رن کر رہا ہوتا ہے. کچھ اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ فیملی ٹو فیملی, جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو رہی ہوتی ہیں.
اور کچھ کنجنٹل ڈیزیزز بھی اس طرح آ جاتی ہیں. تو وہ ہیریڈیٹی جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے جو کہ اس کو رسک کو جو ہے انہینس کرتی ہے. اس کے علاوہ ایج ہے, ایج بھی جو ہے رسک پہ ہے. اولڈ پاپولیشن اور چائلڈ اور پریگننٹ لیڈیز جو ہیں وہ زیادہ کمپرومائز ہوتی ہیں. جینڈر ہے, کچھ ڈیزیز میل کو افیکٹ کریں گی لیکن کچھ جو ہے وہ فیمیل جنریشن کو جو ہے زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس طرح انوائرمنٹ ہے, پور کراؤڈیڈ انوائرمنٹ ہوگا, پور سینیٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے جی, اوور کراؤڈیڈ ہے اور پراپر کلائمیٹ نہیں ہے تو کچھ ڈیزیز سیزنل ہوتی ہیں اس میں بھی آ جاتی ہیں, کچھ سمر میں کچھ ونٹر میں ہوتی ہیں. اس طرح لائف اسٹائل جو ہے سیڈنٹری ہے, ایکٹیو ہے. اگر تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوگا کسی پرسن کا تو اس کو بیسٹی وغیرہ ہو سکتی ہے, ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایکٹیو ہے تو پھر وہ زیادہ ہیلدی رہتا ہے. لیکن کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی لائف اسٹائل میں افیکٹ کر سکتی ہیں. اس طرح دین آ جاتا ہے انیبلنگ فیکٹرز, ٹھیک ہے. جو انیبلنگ فیکٹر جو ہیں وہ اس میں انوائرمنٹل کنڈیشنز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. انوائرمنٹل کنڈیشنز which favor the development of the disease, for example low income, poor housing, poor nutrition, inadequate medical facility, ٹھیک ہے جی. انیبلنگ فیکٹر میں ساری انوائرمنٹل کنڈیشنز آ جائیں گی. اور اس میں جیسے کہ کسی پرسن کی انکم کم ہے یا وہ پور ہے بہت زیادہ, اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, اوور کراؤڈیڈ ہے. اس کے علاوہ پور نیوٹریشن ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی انکم کم ہے, اس کی جو بیسک نیڈس ہیں وہی وہ پوری نہیں کر پا رہا. تو اچھی ڈائٹ کہاں سے لے گا؟ اچھی ڈائٹ جو ہے وہ بھی جو ہے ڈیزیز کو جو ہے فائٹ آؤٹ کرنے میں اور اس کے علاوہ ان کی پریونشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ اچھی ڈائٹ جو ہوگی, اگر کسی کی بھی گڈ نیوٹریشن ہے, ڈائٹ اچھی ہے تو وہ اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انڈیکویٹ میڈیکل فیسلٹی ہے, ایسے ایریا میں رہ رہا ہے پرسن, بیکورڈ ایریا میں رہ رہا ہے جہاں پہ پراپر میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, پراپر ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, تو یہ والے فیکٹرز بھی جو ہے وہ انیبلنگ فیکٹرز میں آتے ہیں اور انوائرمنٹل کنڈیشنز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دین ہے جی پریسپٹیٹنگ فیکٹرز, اس میں ہے جی اسپیسیفک اور ناکسس ایجنٹس. پریسپٹیٹنگ فیکٹرز میں جو ایسے فیکٹرز جو ہیں جو کہ اس میں اسپیسیفک اور پوائزنوزس مین پوائزنس وغیرہ, پوائزنس ایجنٹس ہوتے ہیں, ٹاکسک ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ لیڈ کریں گے ڈیزیز کو. اگر ان سے ایکسپوز ہو گیا کوئی پرسن تو وہ ڈیزیز کو جو ہے وہ اکر کریں گے. جیسے کہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں, پولنز ان ایسٹمیٹک اٹیک, ٹھیک ہے جی. پولن جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز الرجن. تو اگر کوئی پرسن جو ہے وہ پولنس کو انہیل کر لیتا ہے تو ایز الرجی جو ہے وہ پھر انفلیمیشن وغیرہ لنگس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ انفلیمیشن وغیرہ پروڈیوس کریں گے اور اس کی وجہ سے برونکو کنسٹرکشن ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے ایزمیٹک اٹیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ پریسپٹیٹنگ فیکٹرز میں آ جاتے ہیں. دین ہے جی ری انفورسنگ فیکٹرز. ری انفورسنگ فیکٹرز ایسے فیکٹرز ہیں وچ ایگریویٹس این آلریڈی اسٹیبلش ڈیزیز اور اسٹیٹ, ٹھیک ہے جی. اب ری انفورسنگ فیکٹرز ان ڈیزیزز کو افیکٹ کریں گے, ان پرسنس کو افیکٹ کریں گے جو آلریڈی ڈیزیز اسٹیٹ میں ہیں, ان کو آلریڈی کوئی نہ کوئی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے, تو یہ ان پرسن کو افیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ان کو مزید بڑھا دیتے ہیں ان کی ڈیزیز اکرنس کو. اس میں ریپیٹیڈ ایکسپوجر آ جاتے ہیں اینڈ انڈیولی ہارڈ ورک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی پرسن آلریڈی بیمار ہے اور ہارڈ ورک کر رہا ہے بار بار اور اس کو ایکسپوجر کسی انفیکشن کا بار بار ایکسپوجر ہو رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ ری انفورسنگ فیکٹر آ سکتے ہیں. The term risk factors are those factors that have a direct link to the cause of the disease but are not sufficient to cause the disease, ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسک فیکٹر ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈیزیز کو کاز کریں گے, لیکن وہ نیسیسری ہیں کہ وہ ڈیزیز کاز کریں, لیکن وہ اتنی سفیشینٹ نہیں ہوتے کہ وہ ڈیزیز کو کاز کریں. سارے پرسن جو ہیں جو ایکسپوز ہوئے ہیں انڈیویجول, ان میں ڈیزیز کو افیکٹ کریں, تو ان کو ہم جو ہے رسک فیکٹر میں بھی لیتے ہیں. فار ایگزامپل دے ہائٹن دا چانس آف کنٹیکٹنگ دا ڈیزیز کنڈیشن بٹ دیم سیلف ناٹ انف. تو اس لیے ملٹیپل جو ہے رسک فیکٹر جو ہے وہ ریکوائر ہوں گے, ملٹیپل ہوں گے تو پھر ہی جو ہے وہ اس کو جو کاز کریں گے. سنگل رسک فیکٹر جو ہے وہ اتنا ڈیزیز کاز نہیں کرے گا. اس میں ریفائنڈ شوگر آ جاتی ہیں, ٹائم آ جاتا ہے, اینڈ بیکٹیریا فور کیریز آ سکتے ہیں, تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اچھا جی, اب ہم ڈسکس کریں گے اسٹیبلشنگ دا کاز آف آر ڈیزیز. اب ہم نے کسی ڈیزیز کا کاز جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے, تو ہم اس کے لیے ہمیں کون کون سی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ہم نے فالو کرنی ہیں. اس میں یہ ہے جی کیجول انفرنس از دا ٹرم used for the process of determining whether observed associations are likely to be causal.
the use of guidelines and making of judgments are involved. ٹھیک ہے جی. کیجول انفرنس ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بھی ڈیزیز کا کاز جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے اس کے لیے. تو اس انفرنس میں اس ٹرم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہم ایسوسیشن جو ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں کہ آیا کہ کوئی بھی کازیٹیو فیکٹرز ہے وہ ڈیزیز کاز کر رہا ہے, اس کی ایسوسیشن کتنی ہے. ایسوسیشن کا مطلب ہے اس کے درمیان کا ریلیشن شپ کیسا ہے اور اس کی بانڈ کس طرح سے اس کا افیکٹ آئے گا. کاز کی وجہ سے افیکٹ کیا آئے گا اس کو ہم ایسوسیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کے درمیان کا جو کنیکشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس میں گائیڈ لائنس وغیرہ یوز کرتے ہیں اینڈ ججمنٹس یوز کرتے ہیں جو کہ اس پروسیس میں انوالو ہوتی ہیں. بیفور این ایسوسیشن از اسیسڈ فار دا پاسبلٹی دیٹ اٹ از کیجول, other explanations such as chance bias and confounding have to be excluded. ٹھیک ہے جی. جب بھی ہم نے ایسوسیشن ڈسکس کرنی ہے کسی بھی کاز جو ہے ایک پازیٹیو ایجنٹ جو ہے وہ کاز کرے گا لیکن اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے, یعنی کہ افیکٹ کو ہم کہتے ہیں آؤٹ کمس. ٹھیک ہے, تو کاز اور افیکٹ کے درمیان کا جو ریلیشن ہے وہ ایسوسیشن کی بیس پہ ہم جج کریں گے. لیکن جب یہ ہم نے اس کو لرن کرنا ہے ایسوسیشن کی, جب ہم نے سیس کرنا ہے تو ہم نے دوسری جو ایکسپلینیشن ہے یعنی کہ اس کی پاسبلٹی کتنی ہے, اس کے چانسز کتنے ہیں, کنفاؤنڈنگ اسٹیٹمنٹ جو ہیں, یہ سارے پھر ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. ہم پھر ڈائریکٹ لنکیج جو ہے اس کی دیکھتے ہیں بٹوین کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو کہ ایسوسیشن کے لیے بریڈ فورڈ ہل نے دی تھی. ٹھیک ہے جی. بریڈ فورڈ ہل 1965 میں ایپیڈیمیولوجسٹ تھا, تو اس نے جو ہے کچھ گائیڈ لائنس پرووائڈ کی تھی کازیشن کے لیے. اس نے سجیسٹ کیا تھا کہ فالوئنگ اسپیکٹس آف این ایسوسیشن بی کنسیڈرڈ ان اٹیمپٹنگ ٹو ڈسٹنگوش کازل فرام نان کازل ایسوسیشن. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسوسیشن کازل ہے یا نان کازل ہے, تو اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ جو ہے اسپیکٹس ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہے جی ٹیمپورل ریلیشن, پھر پلاسبلٹی ہے, دین کنسسٹینسی, اسٹرینتھ, ڈوز رسپانس ریلیشن شپ آ جاتا ہے, ریورسیبلٹی اینڈ اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن اینڈ ججنگ دا ایویڈینس. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ کون سی گائیڈ لائنس ہیں بریڈ فورڈ ہل نے گائیڈ لائنس پرووائڈ کی تھیں اور ان کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح سے ایپیڈیمیولوجی میں یوزفل ہے. سب سے پہلے ہے جی ٹیمپورل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی. ٹیمپورل ریلیشن شپ ریفرز ٹو دا نیسیسٹی فار اے کاز ٹو پروسیڈ اینڈ افیکٹ ان اے ٹائم. ٹیمپورل ریلیشن شپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پازیٹیو ایجنٹ ہے, کوئی بھی کاز ہے, اس نے ان ٹائم جو کہ اس کے لیے ٹائم جو ہے چوز کیا گیا تھا, اس نے ان ٹائم کس طرح کا جو افیکٹ جو ہے پروسیڈ کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم لرن کرتے ہیں. ضروری ہے کاز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ٹائم افیکٹ جو ہے وہ پروسیڈ کرے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیمپورل ریلیشن شپ ہے. It is clear that if a factor is believed to be the cause of a disease, ٹھیک ہے جی, exposure to the factor must have occurred before the disease development. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں فیکٹر ہے اور اس نے جو ہے وہ ڈیزیز کاز کی, اس کی وجہ سے ڈیزیز ہوئی ہے, لیکن ڈیزیز اکرنس ہونے سے پہلے, ڈیزیز ڈیولپمنٹ سے پہلے اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ مسٹ ہوا تھا اس فیکٹر سے, تو ہی اس پرسن میں جو ہے وہ ڈیزیز ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اسی کی بیس پہ پھر ہم جو ہے ٹیمپورل ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیا کہ فلاں پرسن ہے اس کو فیور ہوا ہے, اس کو کوئی انفیکشن ہے, اس کو کوئی ڈیزیز ہے, کوئی النس ہے, کوئی الرجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی انفلیمیشن ہوئی ہے, کسی بھی طرح کا اس میں کا جو آؤٹ کم آیا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی فیکٹر تھا, تو باڈی جس کو ایکسپوز ہوا اور اس کے بعد اس کا رسپانس شو ہوا, اس کے رسپانس میں باڈی میں یہ چینجز آئے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم اس میں ٹیمپورل ریلیشن شپ ڈسکس کرتے ہیں. ٹیمپورل ریلیشن شپ جو ہے وہ is often easier to establish a temporal relationship in a prospective cohort study than in a case control study or a retrospective cohort study. ٹھیک ہے جی. cohort study جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم, یہ ریسرچ کی ٹائپ ہے ریسرچ اسٹڈی کی, تو یہ آپ فائنل ایئر میں بھی پڑھیں گے جب آپ نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ لرن کریں گے, اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایپیڈیمیولوجی میں اور اس کا لنکیج ہے, اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. کوہارٹ اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کی دو ٹائپس ہیں, پروسپیکٹیو اور ریٹروسپیکٹیو. ٹھیک ہے جی. تو پروسپیکٹیو میں جو ہے ہم اس کا کاز اور افیکٹ جو ہے وہ لرن کریں گے, اور ریٹروسپیکٹیو میں بھی ہم اس کے جو ایکسپوجر اور نان ایکسپوجر جو کیسز ہیں وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. کیس کنٹرول اسٹڈی میں بھی ہم اس کا جو ہے ایکسپوزڈ اور نان ایکسپوزڈ جو اسٹڈی ہے وہ ہم کرتے ہیں کیسز کو. لیکن پروسپیکٹیو کوہارٹ اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ ان پرسن میں ہم یوز کرتے ہیں جن میں ابھی ہم نے
فیکٹرز سے ایکسپوز کیا پرسن کو، اس کا ایکسپوئر اور نان ایکسپوئر دیکھا، اور بعد میں اس کا افیکٹ دیکھیں گے، یہ لانگ ٹائم کے لیے چلے گی. لیکن ریٹروسپیکٹیو ہوتی ہے وہ ان پرسن میں ہم یوز کرتے ہیں جو کہ آلریڈی ڈیزیز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ڈیزیز پرسن میں جو ہے پھر اس کا افیکٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس لیے جو ہے ٹیمپورل ریلیشن شپ جو ہے کاز اور افیکٹ پہ ہے، تو ہم پروسپیکٹیو جو کوہارٹ اسٹڈی ہے اس میں زیادہ ہم لرن کریں گے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی پلاسیبلٹی. In epidemiology and biomedicine, the term biological plausibility refers to the possible cause of. ٹھیک ہے جی. پلاسیبلٹی جو ہے ان ایپیڈیمیولوجی اینڈ بایو میڈیسن دا ٹرم بایولوجیکل پلاسیبلٹی ریفرز ٹو دا پروپوزل آف اے کیجول ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی. اب پلاسیبلٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں پاسبلٹی، کہ ایک کیجول ریلیشن شپ ہے اس کی کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں کاز جو ہے فلاں جو ایجنٹ ہے پازیٹیو ایجنٹ ہے وہ ڈیزیز کاز کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی ہم ایسوسیشن دیکھتے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین a putative cause and an outcome is called plausibility that is consistent with existing biological and medical knowledge. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم ایکچولی دیکھتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی کتنی ہے، بس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلاسیبلٹی. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی کنسسٹنسی. کنسسٹنسی جو ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہے، کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ ریسرچ میتھڈ یوز ہوا ہو، کوئی بھی اسٹڈی ہو، تو اس میں سیم ریزلٹ جب پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کنسسٹنسی ہے. ٹھیک ہے جی. ریفرز ٹو دا ریپیٹڈ آبزرویشن آف این association in different population under different circumstances obtained from different studies. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں اور ڈفرینٹ اسٹڈی ڈیزائن ہم اس میں یوز کی ہیں، لیکن اس کے جو ہے ایسوسیشن جو ہے وہ سیم آ رہی ہے کسی افیکٹ کی، کسی کاز کی، تو ہم کہیں گے کہ یہ فیکٹ جو ہے یا یہ جو کاز ہے یا یہ جو فیکٹر ہے یہ کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. لیک آف کنسسٹنسی however doesn't rule out a causal association because different exposure levels and other conditions may reduce the impact of the causal factor in other cases. ٹھیک ہے جی. تو اگر کسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے تو اس کی بیس پہ پھر ہم causal effect جو ہے یا causal association ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پھر اس پہ افیکٹ کریں گے، تو پھر ہم اگر تو کنسسٹنسی اگر ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ اسٹڈیز سے اور ڈفرینٹ پاپولیشن میں اگر رزلٹ جو ہیں وہ سیم نہیں آ رہے کسی بھی ریسرچ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان کنسسٹنٹ ہے، اور پھر اس میں ہم کاجول جو ایسوسیشن ہے اس کو ہم جو ہے ایکسکلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ لرن کر لیتے ہیں تو آپ کو کنسسٹنسی کی سمجھ آ جائے گی. اسٹڈیز کنڈکٹیڈ بائی ڈفرینٹ ریسرچرز. ٹھیک ہے جی. تو ڈفرینٹ ریسرچز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 3-4 گروپ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ریسرچز لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ٹائمز، اور کچھ مارننگ میں کر رہے ہیں، کچھ ایوننگ میں، کچھ نائٹ میں کر رہے ہیں، ان ڈفرینٹ سیٹنگز میں. کچھ اربن پاپولیشن میں کر رہے ہیں، کچھ رورل پاپولیشن میں کر رہے ہیں، کچھ لیبس میں کر رہے ہیں، کچھ جو ہے دوسرے اوپن ایریا میں کر رہے ہیں آن ڈفرینٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پاپولیشن ہو سکتی ہے، کوئی کسی نے اولڈ پاپولیشن لی ہے، کسی نے جو ہے چائلڈ پاپولیشن لی ہے. یوزنگ ڈفرینٹ اسٹڈی ڈیزائن، اور اس نے ڈفرینٹ اسٹڈی ڈیزائن یوز کیے ہیں. کوہارٹ اسٹڈی کی ہے، کیس کنٹرول اسٹڈی کی کر رہا ہے وہ پرسن. all produces consistent results. This strengthens the argument for causation. ٹھیک ہے جی. اگر وہ سیم کنسسٹنٹ ریزلٹس جو ہیں پروڈیوس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کازیشنس کے لیے جو ہے اسٹرینتھنگ جو ہے اسٹیٹمنٹ مل جاتا ہے کہ فلاں ریسرچ کی یا فلاں کاز کی جو ایسوسیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسٹرینتھ ہلس نے برینڈفورڈ ہلس نے جو ہے آرگومنٹ دیا تھا از دیٹ اسٹرانگ ایسوسیشن بٹوین پاسبل کاز اینڈ افیکٹ آر مور لائکلی ٹو بی کازل دین ویک ایسوسیشن. ٹھیک ہے جی. اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر تو کسی پاسبل کاز اور افیکٹ کے درمیان اسٹرانگ ایسوسیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کازل ایسوسیشن ہے وہ اس کی جو اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہے دین ویک ایسوسیشن. ٹھیک ہے جی. The strength of the association is measured by the relative risk or odds ratio.
The stronger the association, the more likely that is that the relation is causal. جتنی زیادہ اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اتنا زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن جو ہے اتنا زیادہ ہی کیجول ہوگا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پازیٹیو ہوگا. The fact that an association is weak doesn't rule out a causal connection. Example would be passive smoking and the lung cancer. اگر تو کسی کاز اور جو افیکٹ ہے اس کے درمیان ایسوسیشن جو ہے وہ ویک ہے تو اس کا جو کیجول ریلیشن ہے، جو کیجول ایسوسیشن ہے وہ بھی ویک ہوگی. اور آپ اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ پیسو اسموکنگ اینڈ دا لنگ کینسر. پیسو اسموکنگ ہوتی ہے اور ایک ایکٹیو اسموکنگ ہوتی ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس ڈفرینس what is difference between active smoking and passive smoking? ٹھیک ہے جی، جو ایکٹیو اسموکنگ ہوتی ہے وہ تو پرسن خود سے جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن جو پیسو اسموکنگ ہے اس کو ہم سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کہتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو ہے دوسرے پرسنس کی وجہ سے جو آپ کو اسموک مل رہا ہوتا ہے یا انوائرمنٹ میں جو اسموکنگ کا جو اسموک جو ہے اسپریڈ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے لنگ کینسر کی جو ایسوسیشن ہے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسو اسموکنگ اور لنگ کینسر یعنی کہ یہ ویک ایسوسیشن ہے. اگر تو ایکٹیو اسموکنگ ہوگی اور لنگ کینسر ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسٹرانگ ایسوسیشن ہے. لیکن اگر پیسو اسموکنگ اور لنگ کینسر کے اگر ہم ریلیٹ کریں گے تو یہ جو ہے ویک ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ڈوز رسپانس ریلیشن شپ. Then has dose response relationship. A dose response relationship occurs when changes in the level of a possible cause are associated with changes in the prevalence or incidence of the effect. ڈوز رسپانس ریلیشن شپ کا مطلب ہے اگر ہم کوئی ڈوز جو ہے فار ایگزامپل کوئی ڈرگ یا کوئی ایسی چیز جس کو ہم ڈوز میں کنسیڈر کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی. ٹھیک ہے جی، یہ اوور کمپلیٹلی ہے. مجھے لکھیے فائل کون سی ملی آپ کو، رجسٹر کون سا ملا ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کسی چیز کی اگر ہم کوئی کوانٹٹی اگر انکریز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیزیز جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈوز رسپانس ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کاز اور ایسوسیشن میں لے سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر آپ اس میں آپ اسموکنگ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دکھایا گیا. ٹھیک ہے جی، ڈوز رسپانس ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو بایولوجیکل گریڈینٹ بھی کہتے ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین دا اماؤنٹ آف ایکسپوئر یعنی کہ کتنی زیادہ ہم ڈوز دے رہے ہیں کسی چیز کی ٹو اے سبسٹانس اینڈ دا ریزلٹنگ چینجز ان دا آؤٹ کم یعنی کہ اس کا رسپانس کتنا زیادہ آ رہا ہے. تو اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیجول ایسوسیشن میں لے سکتے ہیں. If an increase in the level of exposure increases the risk of the outcome, this strengthen the argument of the causality. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو کیجویلٹی جو ہے اس کو جو ہے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرسن سگریٹ لے رہا ہے جتنی زیادہ وہ سگریٹ لے گا پر ڈے اتنی زیادہ ہی چانسز ہیں کہ اس کو لنگ کینسر کے یا لنگ ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ جلدی ہے.
ٹھیک ہے جی. تو دیکھ سکتے ہیں 0 سگریٹ پر ڈے ہے تو اس کا رسک فیکٹر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. لیس دین 5 سگریٹ پر ڈے ہے تو اس کا رسک فیکٹر دیکھ سکتے ہیں. پھر 5 to 10 20 ہے سگریٹ پر ڈے لے رہا ہے کوئی پرسن, اور پھر مور دین 20 سگریٹ پر ڈے لے رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رسک فیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جتنی زیادہ اماؤنٹ ہم کریں گے کسی چیز کی اتنا زیادہ ہی اس کا رسپانس کا افیکٹ جو ہے وہ زیادہ آئے گا, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ریورسیبلٹی ہے. ریورسیبلٹی میں آپ دیکھیں وین دا ریموول آف اے پاسبل کاز results in a reduced disease risk, the likelihood of association being causal is strengthened. ٹھیک ہے. ریورسیبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی کازیٹیو فیکٹر پاسبل کازیٹیو فیکٹر ہے اور وہ جو ہے وہ کوئی ڈیزیز کاز کر رہا تھا, اگر ہم اس فیکٹر کو ریموو کر دیتے ہیں یا موڈیفائی کر لیتے ہیں تو چانسز ہے کہ وہ ڈیزیز جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو اس کی اکرنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی, تو اس کو ہم ریورسیبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سیزیشن آف اسموکنگ ریڈیوسز دا رسک آف ڈیولپنگ لنگ کینسر. اس طرح ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اسموکنگ کو اسٹاپ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ لنگ کینسر کے ڈیولپمنٹ کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ ریورسیبلٹی شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ریورسیبلٹی اس میں اس طرح سے آتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آپ ڈیلی لائف میں جو ہے ایگزامپلس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے کسی پرسن کو. اگر ہم اس کو جو ہے کم کرتے ہیں تو جو ہے اس کا جو ہے ڈیزیز کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. دین ہے جی اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن. ٹھیک ہے جی. اب ہم اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن دیکھیں گے. این ایسوسیشن از اسپیسیفک وین اے سرٹن ایکسپوجر از ایسوسیٹیڈ ود اونلی ون ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. ہم اس میں جو ہے نا ایسوسیشنس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسوسیشن جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک ہوگی اگر سرٹن ایکسپوجر ہے کسی ڈیزیز کا, اگر ہم اچانک سے کوئی ایکسپوز کراتے ہیں اور وہ جو ہے نا صرف ایک ہی ڈیزیز کاز کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ایجنٹ ہے, فلاں کاز جو ہے وہ اسپیسیفک ہے فار دیٹ ڈیزیز, تو اس کو ہم اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن کہیں گے. دس از دا ویکسٹ آف آل دا گائیڈ لائنز اینڈ شوڈ پروبیبلی بی ڈیلیٹڈ فرام دا لسٹ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سگریٹ مینوفیکچررز ہیو پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ دا ڈیزیز ایٹریبیوٹڈ ٹو سگریٹ اسموکنگ don't meet the requirements of this guideline because cigarette smoking has been linked to disease, lung cancer, pancreatic cancer, bladder cancer, heart disease, emphysema and other conditions. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں اسپیسیفسٹی آف ایسوسیشن میں دیکھ سکتے ہیں. نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ جو سگریٹ جو ہے اسموکنگ جو ہے وہ صرف لنگ کینسر کاز کرتی ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگریٹ اسموکنگ سے اور بھی بہت سارے ٹائپس کے جو ہے وہ لنگ کینسر ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن جو ہے اس میں سے اس کو ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ ملٹیپل جو ہے وہ ڈیزیز کاز کرا رہی ہے, تو پھر اس کو ہم اسپیسیفسٹی میں ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی ججنگ دا ایویڈنس. اب ہم نے ایویڈنس کو جو ہے وہ جج کرنا ہے, تو ہم اس میں کس طرح سے اس کو جج کریں گے. There is no completely reliable means of establishing a causal relationship, and sometimes evidence can be conflicting. To make a causal inference, all available evidence must be considered. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس میں جج کر رہے ہیں کہ ہم ایویڈنس کو جج کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں جج کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کمپلیٹ جو ہے وہ ریلائبل میتھڈ نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم جو ہے کیجول ریلیشن شپ کو جو ہے اسٹیبلش کر سکیں یا اس کے ایسوسیشن کو دیکھ سکیں, لیکن سم ٹائم اس میں جو ہے کنفلکٹنگ بھی ہوتے ہیں یہ والی ججمنٹ جو ہوتی ہے. کیجول انفرنس بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل ایویڈنسز وغیرہ ہوتی ہیں ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, اور ساری ایگزامپلس کو ریلیٹ کر کے اور ساری گائیڈ لائنس کو فالو کر کے پھر ہم اس کا جو ہے پراپر ججمنٹ کرتے ہیں اور پراپر کیلکولیشن بناتے ہیں. Correct temporal relationship is very essential before other criteria are considered, plausibility, consistency, and dose response relationship. The likelihood of a causal association is heightened when many different types of evidences lead to the same conclusion. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے پھر ہم کریکٹ ٹیمپورل ریلیشن شپ تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم دوسرا کرائٹیریا جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, جس میں پلاسبلٹی کنسسٹنسی وغیرہ آ جاتی ہے. تو جب بھی ہم نے کیجول ریلیشن شپ بنانی ہے, کیجول ایسوسیشن کو ہم نے دیکھنا ہے, تو ہم نے پھر ڈفرنٹ ٹائپس کے جو ایویڈنسز وغیرہ لینے ہوتے ہیں. اگر تو ڈفرنٹ ٹائپ کے ایویڈنس جو سیم کنکلوژن دیتے ہیں سیم میتھڈ کے تھرو, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کریکٹ ٹیمپورل ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہاں تک اسٹوڈنٹس؟